الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وباء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آخری پارہ سورہ اعلیٰ کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیات کریمہ کا مفہوم یہ ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، تو وہ اپنے نفس کو پاک نہیں کرتے. نماز روزہ یا عبادات کا اہتمام ان کا نہیں ہے. حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی کو بنانا زیادہ بہتر ہے اور وہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ باتیں ہم نے پہلی کتابوں میں بھی اس وقت کے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی یہ بات نازل کی، اور ان کتابوں میں یہ ہدایات تھی کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اصل زندگی بعد کی ہے. اس دنیا میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو، ظاہری بھی روحانی بھی. اور نام لے لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں وغیرہ، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات نازل ہوئی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، اس میں کھاؤ پیو. چھوٹی عید کا ایک دن ہے، بڑی عید کے 4 دن ہیں، ان میں روزہ رکھنا منع ہے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے قد افلح من تزکا، جو حضرات عربی گرامر سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ باب تفاعل میں تکلف ہے، محنت ہے، یعنی ایسے ہی اندر پاک نہیں ہو جائے گا، اس پر محنت کرنی ہوگی. قد افلح من تزکا، تزکا یا تزکا یعنی مسلسل محنت ہوگی، مجاہدہ ریاضت ہوگی تو آپ کا نفس پاک ہو جائے گا. اور 1-2 دن کی محنت نہیں، پوری زندگی کا یہ وظیفہ ہے. اور اس کام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کا گر یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو، اثر آئے گا.
مجلس کا، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہ فرمائیں نیک لوگ، تب بھی ان کے پاس بیٹھنے میں فائدہ ہوگا اور آپ کا ایمان بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگ نیک لوگوں کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ جو گزرا ہے، اس کی فرضیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کیوں فرض کیے روزے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کا تعلق نفس کشی کے بعد ہے۔ کھانے پینے سے جب رکے گا تو نفس مرے گا، روحانیت جوان ہوگی، اور یہ مطلوب شریعت ہے۔ لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے، ظاہر تکلیف ہے روزوں میں، بے شک سردی کے ہو، گرمی ہو، مارچ ہو، جون جولائی ہو، اس میں انسان کی قوت شہوانی کمزور ہوتی ہے۔ تو پھر جب وہ قوت کمزور ہوتی ہے تو رحمانی قوت انسان کی عروج پاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ جو وسعت رکھتا ہے جوان، وہ شادی کرے۔ جو شادی نہیں کر سکتا کہ اپنا ہی خرچہ نہیں ہے تو اس کا کیا کروں گا پھر، تو فرمایا مسلسل روزے رکھے، اس کی وہ قوت جو اس کو پریشان کر رہی ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ قد افلح من تزکا، نماز کی پابندی، ذکر اذکار تسبیحات، ارکان اسلام کی پابندی، نواہی سے بچنا، سب تزکا ہے، پاکیزگی ہے۔ انسان کو جو اسلام نے جتنے سبق دیے ہیں اس میں ظاہری پاکیزگی بھی داخل ہے، روحانی پاکیزگی بھی۔ ہر حکم، آپ صلہ رحمی سے رہو، خد پیشانی سے رہو، دوسروں کا خیال کرو، یہ معاشرت کے حکم ہے نا، اس میں بھی انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جو دوسرے کا بندہ خیال کرتا ہے تو اندر ایک راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے عبادات کو لے لیں، اب روزے ہیں، تقویٰ دے رہے ہیں، حج ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، نماز ہے، آپ کا ظاہری جسم بھی پاک ہو رہا ہے اور اللہ کے سامنے حاضری بھی ہو رہی ہے۔ نماز سب سے بڑی چیز ہے، اور کسی عبادت کے لیے وضو فرض نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کی خصوصی ملاقات ہونے والی ہے۔ قد افلح من تزکا، اور آگے بتایا قد افلح من تزکا کیسے ہوگا؟ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا نام یاد رکھو، زیادہ ذکر کرو، اور اس کی بھی شرائط نہیں ہے، چلتے پھرتے باوضو ہیں اچھی بات ہے، نہیں ہے وضو تو بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیٹ رہے ہیں، سو رہے ہیں، پروگرام ہے، اللہ کو یاد کرے۔ وذکر اسم، اللہ کا ذکر استغفار کی شکل میں ہے تو اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ شکرانے کی صورت میں ہے۔ قرآن نے یہ بات بتائی کہ شیطان کا اثر ان لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے جو اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ نہیں پائیں گے اکثر لوگوں کو شکر گزار۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، تو آپ کسی ایک نعمت پر بھی شکر بجا لانے لگ جائیں نا جی تو نہیں ادا ہو سکتا۔ اس لیے اہل تصوف نے لکھا ہے نا کہ محاسبہ، مراقبہ کرنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہم کیا تھے، ظاہری لحاظ سے اللہ نے ہمیں کتنی سہولیات عطا کی ہیں، نعمتیں دی ہیں، تو پھر جب نعمت کا استحضار کیا جاتا ہے، نعمت کو یاد کیا جاتا ہے تو اس پر شکر بجا لانے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو آپ خود دیکھیں، آج سے 20 سال پہلے کدھر تھے، 30 سال پہلے کیا ماحول تھا، کیا حالات تھے ہمارے، اب کیسے ہیں؟ تو ہر نعمت پر شکر بجا لانا۔ پاکستان تو ایسا امیر ملک ہے نا جی، یہاں تو مزدور کے کپڑے بھی بڑے کم پھٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے بھی کپڑے پورے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور دینے والوں کی بھی یہاں بڑی کثرت ہے، ادھر تقسیم ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، کوئی یوں ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے یہ ماحول اچھا ہے، اس میں اور اضافہ ہو۔ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اگر سارے لوگ صحیح معنی میں زکوٰۃ نکالنے لگ جائیں تو کوئی غریب نہیں رہے گا۔ تو قرآن کی آیت پڑھی، لا تجد اکثرہم شاکرین، شیطان کا بس
ان لوگوں پر چلتا ہے جو تسبیحات ذکر و اذکار سے غافل ہے۔ غافل کیسے ہوتا ہے بندہ؟ غافل اولاد میں، بیوی میں، اپنے کاروبار اور دفتر میں، اپنے ماحول وغیرہ ان چیزوں میں جب 100% مشغول ہو جائے گا تو پھر اللہ رسول بھول جائے گا۔ قرآن مجید نے اس بات کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں مال و دولت، اپنی اولاد کی محبت اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ یہ چیزیں ہیں غافل کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اذانیں ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یا دفتر میں بیٹھے ہیں، یا گھر میں ویسے ہی پہلے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کی یاد سے ان چیزوں نے غافل کیا ہوا ہے۔ جو غافل نہیں ہوتا اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اور پھر شیطانی وسوسوں سے بھی بچ کے رہتا ہے۔ جہاں اللہ ہوگا وہاں تو دوسری چیزیں پھر نہیں آ سکتی نا جی۔ پاکیزگی اور گند نہیں جمع ہوتا۔ قرآن کہتا ہے لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، 7واں پارہ۔ طیب چیز اور بری چیز دونوں برابر نہیں ہیں، اور طیب چیز جس کے پاس ہے، پاکیزگی ہے، کثرت خبث اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ کثرت خباثت کی کثرت اس بندے کو کچھ بھی نہیں کر سکتی جس کے پاس کچھ پاکیزہ چیزیں ہیں۔ اور قرآن نے اس کو کیا کہا؟ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ پاکیزہ کلمہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور اس کو مثال دی کلمہ طیبہ کی۔ قرآن مجید نے 13ویں پارے میں مثال دی شجرہ طیبہ کے ساتھ، پاکیزہ درخت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے پوچھا کہ قرآن مجید نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی، پاکیزہ درخت۔ یہ پاکیزہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ خاموش ہے۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹے ہیں، بعد میں اپنے والد کو کہتے تھے کہ مجھے پتا تھا کہ پاکیزہ درخت کون سا مراد ہے، لیکن بڑے بڑے حضرات نہیں بولے تو میں نے ادب یہی سمجھا کہ میں بھی نہ بولوں۔ پاکیزہ درخت سے مراد ہے کھجور کا درخت۔ اس میں بہت تفسیر ہے، لمبی بات ہے، اونچا ہوتا ہے درخت وغیرہ وغیرہ۔ تمام درختوں کی آپ چھانٹی کریں، جدھر سے مرضی کریں، سائڈوں میں کریں، اوپر سے کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ کھجور کے درخت کا اگر سر کاٹ دیا، کھجور مر جاتا ہے، درخت ختم ہو جاتا ہے، جیسے انسان کا سر کاٹ دو ختم ہو جاتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کے ساتھ معنون کیا ہے۔ جب ایک بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور کلمہ طیبہ اور ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے نا جی، وہ مقابلہ کر رہا ہے شیطان کا، اس کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ گند میں جاتا ہے شیطان، وہ خود گندہ ہے نا، اس کو حالات ہم موافق دیتے ہیں، گانے بج رہے ہیں، تصویریں بے وجہ اندر پڑی ہوئی ہیں، کتے لوگوں نے شوقیہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ گند کو دعوت دینے کی بات ہے۔ جب آپ کی صبح آپ کے گھروں سے آواز قرآن کی تلاوت کی ہے، ایمان کی بات ہوگی، تو یہ گند نہیں آئے گا۔ شیطان کا اثر وہاں ہوتا ہے جہاں اس کو ماحول مناسب ملتا ہے، جہاں دفاعی پوزیشن مضبوط ہے وہاں دشمن کی طرف حملہ کرتا ہے۔ ویسے ہی ادھر دور سے بڑھ کے مارتا رہے گا، حملہ نہیں کرے گا۔ فرمایا انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ شیطان کا بس، اس کی حکمرانی، انہو لیس لہو سلطان، شیطان کی حکمرانی ان پر نہیں چلے گی جو ہمارے سچے ایمان والے ہیں اور ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان جن کا مضبوط ہو،
شیطان ان سے دور جاتا ہے، جب ایمانیات کی بات ہو تو بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ کشمکش ہے، یہ مقابلہ ہے، جو جیت جائے، اور جو جیتا شیطان پر حاوی ہوا تو وہی کامیاب ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، نماز کی پابندی ایمان کی دلالت ہے۔ ایمان اندر چھپی ہوئی چیز کا نام ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ وہ نظر کیسے آئے گا؟ جو نماز با جماعت 5 وقت کا پابند ہوگا تو یہ اس کا ایمان اور اسلام نظر آتا ہے۔ ایمان فرق کرتی ہے، حدیث میں آتا ہے نماز فرق کرتی ہے بین الکفر والاسلام۔ تو بات کیا ہے دوستو؟ خوشی کے ایام ہیں۔ فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب، اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے، عید سے پہلے نفل نہیں پڑھ سکتے، عید کے دن عید کی نماز کے بعد گھر میں بھی عیدگاہ میں بھی نفل نہیں پڑھ سکتے کہ آج چھٹی کرو، صرف یہ آپ نے جو عید کی نماز ادا کر لی یہ مسنون ہے۔ اور اسلام کو شریعت نے 2 عیدیں عطا کی۔ پہلے زمانے میں بھی مشرکین مکہ بھی کچھ نہ کچھ تہوار کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری شریعت میں 2 تہوار ہیں، ایک روزوں کی خوشی کے بعد عید الفطر ہے، کھانے کی عید، فطرانہ ادا کرنے کی، اور ایک ابراہیمی سنت ہے، فریضہ حج ہے، بڑی چیز ہے، حج سے بھی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے سے بھی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ معاف ہو جائیں، بندہ مغفرت والا ہو جائے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ لہذا اللہ کے حضور 2 رکعت ادا کرو شکرانے کی عید کے کہ آپ مغفرت والے ہو گئے، اللہ کے مقبول بندے ہو گئے۔ یہ 2 تہوار ہیں، اسلام میں اور کوئی عید نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن مجید کی ایک روایت کے لحاظ سے آخری آیت نازل ہوئی ہے خطبہ حجۃ الوداع 10 ہجری میں۔ تو کچھ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے شریعت میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ حضرت عمر نے کہا ہمیں تم سے زیادہ پتہ ہے یہ آیت کس جگہ نازل ہوئی، کس ٹائم نازل ہوئی، نبی پاک کی حالت کیسی تھی، آپ اونٹنی پر سوار تھے، اس وقت نازل ہوئی، جبل الرحمہ میدان عرفات میں نازل ہوئی، زوال کے بعد نازل ہوئی، ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، جمعے کا دن تھا یہ نازل ہوئی، لیکن ہمیں اپنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 عیدیں بتا کے گئے ہیں، ہم تیسری عید اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ اعزاز کی بات، جیسے کہ رمضان کا مہینہ یہ اعزاز کی بات ہے امت مسلمہ کے لیے، اور اس شریعتوں میں اور طرح کے روزے تھے۔ اسی طریقے سے الیوم اکملت لکم والی آیت بھی پہلی شریعتوں میں نہیں تھی، یہ اس امت کا اعزاز ہے، آخری شریعت ہے، آخری کتاب ہے، آخری پیغمبر ہے، تو اس لیے ان پہلی شریعتوں میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی، تکمیل دین کی آیت نازل نہیں ہوئی کہ اس کے بعد اور پیغمبروں نے آنا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس کے بعد نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے اور نہ کوئی قرآن نازل، کوئی آیت نازل، کوئی کتاب نازل ہونی ہے۔ اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ فطر یفطر کے معنی ہوتے ہیں کھانا پینا، اور فطر دیکھو عربی کا وہ شان فصاحت، فطر یفطر کھانا افطار کرنا نہیں، اور فطر یفطر دوسرے کو کھلانا، ایک ہی لفظ ہے، مادہ ایک ہی ہے۔ تو فطرانہ اس عید پر واجب اور فرض کیا۔ فرمایا زکاة الفطر طعمۃ للمساکین وطہرۃ للصیام من اللغو والرفث، صدقۃ الفطر مسکین کا کھانا ہو جاتا ہے اور تمہارے روزوں کی غلطیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے روزے میں غلطیاں نہیں ہوئی، اور کسی کی چھوٹی موٹی چلو بڑی غلطیاں نہیں ہوئی، مکروہات تو ہوتے ہیں، ان مکروہات کے تدارک کے لیے شریعت نے صاحب حیثیت کے اوپر فطرانے کو واجب کیا ہے، اور اپنی طرف سے بھی اپنے ماتحت جتنے لوگوں کا آپ خرچہ برداشت کرتے ہیں سب کی طرف سے، چھوٹے بچوں کی طرف سے، بیگم کی طرف سے اگر وہ نہیں کمائی کرتی، جو اولاد نہیں کمائی کرتی ان کی طرف سے، سب کی طرف سے، نوکر غلام جو کچھ بھی ہیں فطرانہ دینا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے ادا ہو جائے تو سب سے اچھا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ فطرانہ ادا کرو قبل خروج المصلی،
عیدگاہ کے عید نماز کی ادائیگی سے پہلے، اور اگر کسی کی مجبوری ہے، اس نے عید کے بعد گاؤں جانا ہے اور پھر وہاں کوئی غربا کو دینا ہے تو کوئی حرج نہیں، تاخیر بھی جائز ہے۔ رمضان میں دیا جائے، عید سے پہلے دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے کیا؟ کھجور، کشمش، جو اور گندم، ان کا سا ہے، بعض روایت میں گندم کا آدھا سا بھی ہے۔ ایک بندے کی طرف سے 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کشمش، بعض نے 2 کلو اور بعض میں 3.5 کلو ہی گندم فی کس کی طرف سے، فی بندے کی طرف سے۔ اب جتنے گھر میں بندے ہیں، ہمارے ہاں یہ رواج بڑھ گیا، بن گیا بس کہ گندم کا یہ حساب کیا جاتا ہے۔ دیکھو حدیث کہتی ہے نا، فدیۃ طعام مسکین، یہ جو چندہ ہو رہا ہے گزشتہ جو مہینہ ابھی گزرنے والا ہے، اس کی تنخواہوں کے لیے ہے اجتماعی چندہ جو۔ تو ہمارے ہاں رواج ہی گندم کا ہے، اور گندم اگر جناب بتائی نا 180 روپے کے 2 کلو ہیں، تو یہ لوگ پتنی فرض سمجھتے ہیں کہ 200 بھی نہیں دینا، وہ لکھا ہوا 180 ہے، وہ وی کی واپسی پر بھی کھڑے رہتے ہیں۔ دیکھو یہ ادنا مقدار بتائی جاتی ہے، اس سے جس بندے کی جو حیثیت ہے، قرآن کہتا ہے نا فدیۃ طعام مسکین، فدیۃ طعام مسکین، مسکین کے صبح شام کا کھانا کھلانا، مسکین کو صبح شام کا کھانا، یہ ایک فدیہ ہے، ایک فطرانہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں خود صبح شام کا کھانے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ تو یہ 2-3-4 حدیث میں 3-4 باتیں ہیں۔ بندہ ہر کوئی اپنا لیول جانتا ہے، میں 300 روپے فی کس والا ہوں، 500-700 والا ہوں، 1500 والا فی کس ہوں، 6000 والا ہوں، اس کے مطابق فطرانہ ادا کرے۔ تو اس میں روزوں کے غلطیوں کا ازالہ ہوتا ہے، روزے لٹکے رہتے ہیں جب تک فطرانہ نہ ادا کیا جائے، نظام صاف ستھرا نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ فطرانہ لیتے ہیں، غریب لوگ ہیں، صاحب حیثیت نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ 1,80,000 کی مالیت جو نہ رکھتا ہو وہ غریب ہے، گھر میں ضرورت سے زائد سامان بھی اتنے پیسوں کا نہیں ہے، تو جو غریب اس کو لوگ چاند فطرانہ دیں گے نا جی، حکم یہ ہے کہ اس غریب کو بھی پھر فطرانہ ادا کرنا ہے اپنا۔ بے شک ابھی تک تو وہ فطرانہ وصول کرتا رہا کہ وہ غریب ہے، لیکن روزے تو اس نے بھی رکھے، اور یہ روزوں کے لحاظ سے کفارہ اور تدارک اس کا بھی ہے، اس لیے بعد میں جب لوگوں سے وہ اس کو وصول ہو گیا تو بعد میں وہ اپنا فطرانہ بھی ادا کرے۔ بات یہ ہے دوستو، بہت بڑی فضیلت ہے رمضان کی، قرآن کی، ان سب چیزوں کی، اور آخر میں جو عید ہے 2 رکعتیں، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بطور فخریہ کے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر فرشتے، اللہ کو تو معلوم ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں حضرت جی یہ اللہ پاک یہ عید کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا سوال ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ پاک ہم سے راضی ہو جاؤ، ہماری مغفرت فرما دے، یہ بندے یہ سوال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے اپنی بڑائی کی قسم، کبریائی کی قسم، مجھے اپنی عظمت کی قسم کہ میں نے ان ساروں کی مغفرت کر دی ہے۔ عید کی نماز کی فضیلت، اور آخری جملہ حدیث کا بہت عظیم ہے، فرمایا لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں مغفور لہم، سب کی مغفرت کر دی جا چکی ہوتی ہے جب گھروں میں واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ آنا اور جانا راستہ بدلے تو اچھی بات ہے، تکبیرات پڑھی جائیں، اور صلہ رحمی بھی ایک اسلام کا اہم رکن ہے، اہم حکم ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہی ہے کہ ادھر مشکل ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، ناراضگیاں کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحم کرنے والا اصل وہ ہے کہ من قطع، جو اس کے ساتھ قطع تعلقی کرے،
ہدیہ دینے والے کو تو لوگ ہدیہ دیتے ہی ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، سنت ہے، لیکن جو ہدیہ نہیں دیتا اس کو ہدیہ دینا، جو رشتہ دار دور دور رہتا ہے اس کو سلام کہنا۔ آج کل تو آسان ہے، پہلے خط لکھنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا تھا، سیدھا موبائل کے اندر میسج کرو، وہ نہ جواب دے، جو مرضی ہے جواب دے۔ سمجھ رہے ہو بات دوستو؟ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ جو گزرا ہے ہمیں اصل میں کچھ سبق دینا چاہتا ہے کہ دیکھو آپ نے نیکیاں بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، رات کی نماز اضافی صورت بھی پڑھی، دن کا مجاہدہ بھی تھا، رات کا بھی، تو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی اور 11 مہینے والی بھی رمضان جیسی ہو، کم از کم نماز کا اہتمام ہو جائے، جو پاکیزگی ہو گئی ہے، گناہوں کی معافی ہو گئی ہے نا جی۔ اب یہ ضروری ہے کہ دوبارہ پھر جناب اعمال نامے کو بھرنا ہے گناہوں سے، ایک دفعہ جب رمضان میں معافی ہو گئی تو اب اس کو صاف رہنے دو، ایسا نہ ہو توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے میرے پڑے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے ڈھیر، کبھی توبہ کبھی پینا، کبھی توبہ کبھی پینا، نہیں پکی توبہ، اور آپ کوشش کریں گے۔ یہ جو نظام ہے قدرت کا، رحمت کے برسنے کا، اس میں نا آگے وصولی کا پیمانہ بھی ہونا چاہیے، وصول کرنے کا پیمانہ۔ دو روشنیاں ہوں نا جی پھر نظر آتا ہے، بندے کی اپنی روشنی بھی ہو اور سورج کی روشنی بھی ہو تب نظر آتا ہے۔ رات کو اپنی روشنی ہے، سورج بتی کی روشنی نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دو روشنیاں، ادھر روشنی ہو طلب کی روشنی ہو ادھر، اور ادھر طلب ہے نا جی، اور ادھر سے اللہ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں، ادھر طلب ہے ادھر ہدایات ہے، تو پھر یہ بندہ جب طلب کی نیت رکھتا ہے پھر اس پر کرشمے کھلتے ہیں، انوار و برکات کھلتے ہیں۔ اور قرآن 21واں پارہ ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو ہمیں چاہنے میں جہد کرتا ہے، ہمیں راضی کرنے میں کوشش کرتا ہے، لَنَہْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک راستہ، اپنی رضا کا ایک راستہ نہیں، کئی راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اس سے چل کے آؤ، اس سے چل کے آؤ، ہم آپ کو مل جائیں گے۔ اور ایک صاحب بصیرت کیا کہتا ہے؟ فرمایا کمال المطر فی الاصداف درا وفی فم الافائی سارا سما، بارش کا کمال یہ ہے سی پی میں جائے تو موتی بن جائے، طلب ہے سی پی کی منہ کھول کے بیٹھی ہے، تسبیحات میں لگی ہوئی ہے، طلب سچی سی پی کی تو کمال بارش یہ ہے کہ سی پی کے منہ میں بارش کا قطرہ گیا تو ہیرا بن گیا، طلب تھی۔ وَفِي فَمِ الْأَفْعَاءِ سَارَ سُمَّا، اور سانپ منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، بارش برستی ہے، سانپ کے منہ میں بارش کا قطرہ جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ نبی کی تلاوت قرآن کی جا رہی ہے، نبی تزکیہ نفس کر رہا ہے، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تعلیم کتاب دے رہا ہے، طلب سچی ہوئی تو ابو بکر صدیق بن گیا، طلب نہیں تھی تو ابو جہل زندیق بن گیا۔ طلب چاہیے دوستو، اسلام مل جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے، اسلامی احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، قرآن دستک دیتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کتنا خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے سینے کو رب العالمین نے اسلام کے سمجھنے کے لیے کھول دیا۔ جب کھول دے گا رب پھر اس کو احکام سمجھ آئیں گے،
نماز سمجھ آئے گی، 4 8 10 رکعتیں پڑھ کر بھی اس کا دل سیر نہیں ہوگا، شرح صدر حاصل ہوگا۔ روزہ آیا، کوئی کہے گا مشکل، کوئی کہے گا کیا ہوا، وہ کہے گا جیسے بھی ہو رکھنا ہے، رب العالمین مدد کریں گے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے جس کا سینہ کھل گیا وہ اسلامی ہدایات پر آ جائے گا، کچی نہیں ہوگی، اعتراضات نہیں کرے گا۔ اب نماز کا حکم، اب زکوٰۃ کا حکم، اب فلاں حکم، اب غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، میرے اوپر کچھ اور بھی حکم ہے کہ میں نکلوں، اپنی ماں بہنوں مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلوں۔ اسے سمجھ آ جائے گی میرا مجاہد ہونے کا کیا مطلب، مسلمان ہونے کا کیا مطلب۔ قرآن کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو، جب جہاد کی ضرورت پڑے تو نکلو، تھوڑا اسلحہ ہے تب نکلو، زیادہ اسلحہ ہے تب نکلو، کثیر تعداد میں ہو تب نکلو، تھوڑی تعداد میں ہو تو تب نکلو، اپنا پیسہ بھی لے کے جاؤ، جان بھی لے کے جاؤ، کاش کہ تم سمجھ جاؤ کہ تمہاری عزت اسی میں ہے۔ آج مسلمان نہیں سمجھا ہوا، اپنے 4 لکیروں والے ملک کو لے کے بیٹھا ہوا ہے جو اس کو بھی نہیں سنبھال سک رہا، اس میں بھی امن نہیں نافذ کر رہا، بڑے فریضے کا تارک ہے جس کی وجہ سے رب العالمین کی طرف سے رحمت نہیں برس رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بڑے بڑے اجتماعات ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ادھر ادھر سسکیاں ہو رہی ہیں، آہو بکا ہو رہا ہے، رونا ہو رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کے پاؤں کٹ گئے، کوئی زخمی ہو گئے، کوئی شہید ہو گئے، نہ مساجد رہی، نہ سکول رہے، نہ عمارتیں رہی۔ تو مسلمان کو جب شرع صدر حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کا ہر زاویہ سمجھ آتا ہے کہ اب میں نے جہاد کرنا ہے، اب نماز پڑھنی ہے، اب تلاوت کرنی ہے، اب روزگار کمانا ہے، اپنے بچوں کو رزق حلال دینا ہے۔ علامہ کہتا ہے ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل اور ایک خاکی آغوش میں تسبیح و مناجات، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک تو اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرتا ہے، پوری آسمان کی فضائیں گونجنے لگ جاتی ہیں، یہ مجاہد ہے۔ ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل اور ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، ای مذہب مردانے، ای مذہب مردانے خدا گاؤ خدا مست، اور ای مذہب ملا جمادات و جمالست۔ ایک نعرہ تکبیر اور تسبیحات میں مصروف ہے، میدان جنگ میں نظر آتا ہے جس کو علامہ کہتا ہے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، اور ایک اس مولوی صاحب کی تسبیحات ہیں، میری تیری ہیں، کونوں میں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی ضرورت کی چیز ہے، ایک سبحان اللہ سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، لیکن جب ضرورت اسلام تلوار لے کر میدان جنگ میں اترنے کا حکم ہو اور میدان میں اتر کر اپنی معصوم ماں اور بہنوں کی عزت کی لاج رکھنے کا حکم ہو جائے تو پھر اس وقت باہر نکلنا ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام نام ہے اللہ رسول کی بات کو ماننے، بس دیکھو سال کے بعد یہ نماز آتی ہے، فرمایا اس میں اذان نہیں ہے، اقامت نہیں ہے، اور یعنی یہ ایک نماز ہے اور اتنی بڑی فضیلت جو آپ نے ابھی سنی ہے، چیک کیا جا رہا ہے کہ جب ہمارا حکم ہوگا، ہمارے نبی کی سنت ہوگی، جدھر ادھر اذان بھی ہوگی، اقامت بھی ہوگی، جدھر ہمارے پیغمبر کی سنت یہ ہوگی کہ وہاں نہ اذان تھی اور نہ اقامت، صرف اعلان ہوا۔ اور دوسری بات کہ جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، 2 خطبے، اور نماز بعد میں ہوتی ہے، بس اس میں حکم یہ ہے
پہلے نماز ہے اور پھر اس کے بعد 2 خطبے، جمعے کے 2 خطبے ہوں دوستو یا عید کے 2 خطبے ہوں، یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ ظہر کی 4 فرض ہے نا جی، تو جمعے کے 2 کر دیے، 2 خطبے اس کے قائم مقام ہیں۔ جیسے 2 رکعتیں امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہوتی ہیں، ایسی خطبہ بھی سننا پہلا ہو جمعے کے دن جیسے ہوتا ہے، اور عید کا ہو جیسے عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ تو لوگ جناب اٹھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیا ہے جناب وہ دفتر کو بچانا ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، دفتر بچ چکے ہیں بابا، سارا بچا کے بچ چکے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، عید بھی نہ پڑھیں تو آپ سے کون پوچھ سکتا ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ آپ کو مسئلہ بتانا۔ 2 رکعت عید کے بعد 2 رکعت خطبہ، یہ بھی سننا اطمینان سے واجب ہے، بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب 2 رکعتیں پڑھائے گا، آپ نیت کریں گے کہ عید الفطر کی نماز 2 رکعت بما زید تکبیرات جو واجب ہیں ان کے، منہ قبلے کی طرف، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، اللہ اکبر امام کہے گا، آپ بھی کہیں گے، ہاتھ باندھ دیں گے، ثنا وغیرہ پڑھیں گے۔ امام صاحب قرات سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، آپ حضرات بھی اللہ اکبر کہیں گے دل میں، اور 3 مرتبہ کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں۔ پھر امام الحمد اور سورت پڑھے گا، رکوع ہو جائے گا، 1 رکعت پوری ہو گئی سجدوں کے بعد۔ دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر سورت پڑھے گا، رکوع سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امام کہے گا، آپ بھی کہیں گے، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ چوتھی مرتبہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہے گا تو رکوع میں جائیں گے، پھر روٹین کے مطابق نماز پوری ہو جائے گی۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے دے گا اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ صفیں درست کر لیں۔ صفیں سیدھی ہو، درمیان میں خلا نہ ہو، اور اپنے موبائل فون بند کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى من تبعهم أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد فهذا عيدنا فيه أحكام والسنن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصيام من اللغو والرفث الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر من شعير من زبيب أو نصف صاع من بر أو صاع من بر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد بعدد من صلی وصام وصل كذلك على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي صلى الله عليه وسلم زینب ورقیہ ام کلثوم وفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم وعلى عمیہ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ وسیدنا عباس رضی اللہ عنہما والباقیۃ من العشرۃ المبشرہ الذین اسماؤہم سعد وسعید وابو عبیدہ وطلحہ وعبد الرحمن وعلى امیر الحق والإقام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في عالم الإسلام خصوصا في فلسطين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرورهم اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ تعادلوا عباد اللہ رحمکم اللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا خالق، یا مالک، یا رازق، یا غفور، یا کریم، ہم سب حاضری کو قبول و منظور فرما۔ رب العالمین، ہمارے رمضان کے روزے، تلاوت، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ اور تسبیحات نوافل اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، عید کی نماز کی ادائیگی کی
جو فضیلت بتائی گئی ہے کہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا رب العالمین یا رب العالمین۔ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ۔ حاضرین میں سے جن کے جو عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما یا رب العالمین۔ آئے دن حوادث کے اندر ہمارے ملک میں بھی فوجیوں کی، دیگر ساتھیوں کی بے گناہوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما یا رب العالمین۔ جو ہمارے ملک کا نقصان سوچتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، نقصان دیکھتے ہیں یا اللہ، ہم تو پھر بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، لیکن اگر ہدایت مقدر میں نہیں تو یا اللہ ان کو سزا عطا فرما، ان کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے ملک کو پرسکون وہ نہیں دیکھنا چاہتے، ہمارے ملک کے مسلمانوں کے، اسلام کے وہ دشمن ہیں یا اللہ ان کو رسوا فرما یا رب العالمین۔ آئے دن جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، بس اپنا ان کا ملک ہے یا وہ کسی غیر کے ملک میں رہتے ہیں، مسلمان بہت پریشان ہیں، مسلمان بہت مظلوم ہیں یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما اور مسلمانوں کو اپنے گناہوں پر توبہ کی توفیق نصیب فرما، اچھے اعمال، اچھے کردار، اچھا کاروبار، اچھے اخلاق والا بنا، اچھا اور سچا مسلمان بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین۔ اس وقت غزہ میں، فلسطین میں اور کئی جگہوں میں بھی مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ان ظلم کرنے والوں پر اپنی صفت قہار کا واسطہ تباہ و برباد کر یا رب العالمین۔ جو ظلم کر رہے ہیں غزہ میں مسلمانوں پر اور فلسطین کے اور کئی جگہوں میں جہاں بھی ہو رہا ہے یا اللہ، مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والوں پر یا اللہ اپنی صفت قہار کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، جبار کا واسطہ دیتے ہیں، ان کو تباہ و برباد فرما یا اللہ۔ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما، اپنا دوست اور دشمن پہچاننے کی توفیق نصیب فرما، جذبہ جہاد سے سرشار فرما یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ہمارا ملک ہر طرح کے فتن میں مبتلا ہے، بیرونی بھی ہیں، اندرونی بھی ہیں یا اللہ۔ اندرونی بیرونی جو نظر آ رہے ہیں، جو خفیہ ہیں، ہر طرح کے فتن سے یا رب العالمین ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ ہم سب کو آپس میں اپنے ملک کے اندر اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ جو قرضوں میں پھنسے ہیں ان کی غیبی مدد فرما یا اللہ۔ جو بے اولاد لوگ ہیں ان کے نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد ہے ملک و ملت کے لیے، اسلام کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے قبول فرما یا رب العالمین۔ جو بے روزگار پھر رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے رزق حلال کے یا اللہ، ضرورت کے لحاظ سے رزق حلال کے ان کو روزگار نصیب فرما یا رب العالمین۔ جن گھروں میں رشتے جوان ہیں، اپنے فضل و کرم سے بہت جلد بہترین رشتوں کا انتخاب فرما اور ایسے نئے رشتوں کو اچھا رزق بھی عطا فرما اور والدین کو اس فریضے کو جلدی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر بہت کمزوریاں اور گناہ ہیں، ہم اسلام سے دور ہیں، اسی وجہ سے ہر طرف سے ہمارے اوپر بس سزائیں ہی سزائیں ہیں یا اللہ۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ملک کو خیر و عافیت اور سلامتی نصیب فرما، باروزگار نصیب فرما یا اللہ۔ جو ہمارے ملک میں مہنگائی اور ہر طرح کی پریشانیاں اس کو دور فرما رب العالمین۔ آج عظیم دن ہے، مبارک دن ہے، بہت برکتوں والا ہے، آپ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے، اپنے فضل سے آپ سب کو معاف کرتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو اولاد ساتھیوں کی تعلیم میں ہے، خوب اولاد کو تعلیم میں دل لگا اور اچھے دنیاوی ہو، دینی علوم ہو، اچھے طریقے سے کامیابیاں اور اچھے نمبروں پر یا اللہ کامیابیاں نصیب فرما یا اللہ۔ جن لوگوں کی اولاد یا خود نماز روزے وغیرہ ذکر و اذکار تسبیحات میں سست ہیں یا اللہ، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کا پابند بنا، ذکر و اذکار تلاوت قرآن پاک والا بنا، سچ بولنے والا بنا، امانت دار بنا یا رب العالمین، وعدہ وفا بنا، سچا اور پکا اونچا ایمان والا بنا
یا رب العالمین عظیم دن ہے، مبارک دن ہے، ہم آپ کے سامنے جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، اپنے آخری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم النبیین کی صدقے ہماری جھولیوں کی لاج رکھ، ہم جو مانگ رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور بار بار صحت و عافیت کے ساتھ یہ خوشیاں، یہ رمضان کی گھڑیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری طرف سے سب نمازیوں کو عید مبارک ہو۔